لا پڑھو لا الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، سب سے تو اونچی میری آواز آ رہی ہے، آپ اتنا اونچا پڑھو نا، کم از کم میری تو نہ آئے. لا پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ، لا پڑھو لا الہ، اور احوال انہی سے جا کہنا. میت جو ہے نا، میت جب قبر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو پیر صاحب اس میت سے کہہ رہے ہیں کہ جب قبر میں جاؤ تو سارے احوال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا. احوال انہی سے جا کہنا، احوال انہی سے جا کہنا، کیونکہ سنتا ہے خدا ان کا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا. مکی مدنی کا کیا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھو لا الہ، لا پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ. اور ممکن نہیں مدح شاہ ہدا، حضور کی شان ہم بیان کریں یہ ممکن نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. حضور کے ذکر کو بند کرنے والے، ختم کرنے والے وہ خود ختم ہو جائیں گے، لیکن سرکار کا ذکر جو ہے بڑھتا جائے گا. مٹ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یہ دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یہ دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیونکہ ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. ممکن نہیں مدح شاہ ہدا، ممکن نہیں مدح شاہ ہدا. گیلانی پیر نے خوب کہا، گیلانی پیر نے، آپ بھی پڑھ لو گے نا تو ثواب ہی ملے گا. سبحان اللہ. گیلانی پیر نے، گیلانی پیر نے، کتے مہر علی کتے تیری سنا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، کتے مہر علی کتے تیری سنا. پڑھو لا الہ، لا پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ. اور کدی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں، کدی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں، یاری نال نبی دے جوڑے ہاں. کدی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں، یاری نال نبی دے جوڑے ہاں. وچ قبر لئی توشا لوڑے ہاں، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، کلمہ پڑھنا شروع کیا لوگوں نے. تو جو مخالفین تھے، کفار تھے، ابو جہل ابو لہب، ان کو بڑی پریشانی. انہوں نے ایک میٹنگ بلائی کہ بھئی کسی طرح اس کام کو روکا جائے، اگر یہ کام ایسے ہی بڑھتا گیا تو ہمیں پھر کوئی پوچھے گا نہیں. تو ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سب موجود ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے. تو ابو جہل نے کہا ابو لہب سے کہ بھئی بتاؤ، کوئی تجویز دو، کوئی مشورہ دو. ابو لہب کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اسے
قتل کروا دیتے ہیں، اس کا سر جو ہے قلم کروا دیتے ہیں، اتروا دیتے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا پہلے بھی ایک کو سر لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ تو اپنا سر دے کر آ گیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، تو یہ تجویز جو ہے نا تیری ٹھیک نہیں ہے۔ ابو لہب کا جو بیٹا تھا وہ کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور کرواتے ہیں کہ یہ جو محمد ہے نا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تو نے تو باپ سے بھی زیادہ کچی بات کہی ہے، جھوٹا کس منہ سے جھوٹا کہیں گے؟ پہلے 40 سال تک ہم اسی زبان سے اسے صادق اور امین کہتے رہے ہیں، آج جھوٹا کیسے کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہیں گے تم خود جھوٹے ہو، وہ تو سچا ہے۔ خیر ان لوگوں نے کہا کہ ابو جہل تم خود ہی بتاؤ کہ کیا کیا جائے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ ہے، نام اس کا حبیب ہے، وہ بڑا حاضر دماغ ہے، بڑا گفتگو میں تیز ہے، اسے خط لکھتے ہیں، اسے بلاتے ہیں کہ وہ آ کے محمد سے بات کرے۔ ابو جہل نے خط لکھا کہ ہمارا بھتیجا ہے، نام ہے اس کا محمد، پہلے 40 سال تک وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن 40 سال کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک خدا ہے باقی سارے خدا جھوٹے ہیں۔ خط لکھا، حبیب یمنی، مختصر کر رہا ہوں، مکہ شریف آیا تو ابو جہل سے پوچھنے لگا کہ بھئی مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا خط میں آپ کو موٹا موٹا بتایا تھا کہ ہمارا ایک بھتیجا ہے، نام ہے اس کا محمد، پہلے 40 سال تک وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن 40 سال کے بعد جو ہے نا اب وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک خدا ہے باقی سارے خدا جھوٹے ہیں۔ حبیب یمنی کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری بات تو میں نے سن لی، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ اس کی بات تو میں نے سن لی، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے خدا کتنے ہیں؟ اس کا تو ایک خدا ہے، تمہارے خدا کتنے ہیں؟ تم بھی تو گنتی بتاؤ نا کہ تمہارے کتنے خدا ہیں۔ تو ابو جہل نا ابو لہب کی طرف دیکھنا لگا، کہنے لگا بھائی جان تم بتاؤ، بھائی جان آپ بتا دو۔ ابو لہب کہنے لگا کہ میں کوئی خداؤں کا منشی لگا ہوا ہوں، مجھے کیا پتا کہ کتنے ہیں؟ آگے پیچھے بڑی شرم آئے، کیا بتائیں اس کو۔ خیر ابو جہل کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ نا خداؤں کی گنتی بڑی مشکل ہے، خداؤں کی گنتی بڑی مشکل ہے، کوئی بڑے خدا ہیں، کوئی چھوٹے خدا ہیں، کوئی سونے کے خدا ہیں، کوئی پتل کے خدا ہیں، کوئی جو ہے نا ہم نے سفر کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی بچوں کے خدا ہیں، کوئی عورتوں کے خدا ہیں، بہت سارے خدا ہیں، اور سفر ختم ہوتا ہے خدا بھی ختم ہو جاتا ہے، سفر ختم ہوتا ہے خدا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا باقی باتیں تو سمجھ آ گئیں، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ سفر ختم خدا ختم، یہ سمجھ نہیں آئی بات۔ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے نا اتنا بڑا بڑے جو ہمارے خدا ہیں وہ سفر میں ساتھ تو نہیں لے جا سکتے نا، وہ تو ساتھ نہیں لے سکتے، راستے میں بھی تو عبادت کرنی ہوتی ہے۔ تو جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں نا تو کچھ آٹا لیا، کچھ چینی لی، خدا بنا لیا اس کا، سفر کرتے رہے، جہاں پر بھوک لگی بازو توڑ لیا، کھانا شروع کر دیا، ادھر سے ٹانگ توڑی، کھانی شروع کر دی، سفر ختم خدا بھی ختم۔ وہ نیا آیا تھا مکے میں، یمن کا رہنے والا تھا، اسے یہاں کے حالات کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح نا، موٹی موٹی تو کوئی گنتی بتاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جو ٹوٹ گئے ان کو بھی چھوڑو، جو کھا پی لیے ان کو بھی چھوڑو، چھوٹے بڑے خداؤں کو بھی چھوڑو۔ اس وقت کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم لوگوں کی بات میں نے سن لی ہے، اب مجھے اس کے پاس لے چلو جو کہتا ہے کہ ایک خدا ہے۔ ابو جہل کہنے کا نہیں ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے، تم جاؤ۔ اسے پتا تھا اگر یہ بھی چلا گیا کہ یہ بھی کلمہ پڑھے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ اس نے کہا جاؤ تم چلے جاؤ، تمہیں تو بڑا عقل مند سمجھا تھا، تم تو بالکل تمہاری جو عقل کام ہی نہیں کر رہی۔ ابو لہب کہنے لگا یار مہمان ہے، اتنی دور سے بلایا ہے، اس کو بات کر تو لینے دے۔ خیر ابو لہب نے ساتھ لیا
حبیب یمنی کو، حبیب یمنی ساتھ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے ابو لہب ہے، اس کے پیچھے پیچھے ابو جہل، منہ چھپایا ہوا ہے کافروں نے۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب لا کے اسے کہا کہ یہ دروازہ ہے ہمارے بھتیجے کا، یہ دروازہ، خود پیچھے ہو گئے۔ دروازے پہ دستک دی، سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے چہرے پر جب حبیب یمنی کی نظر پڑی نا، وہ تو چہرہ کیا، تو چہرہ نورانی چہرہ، بددحا کا چہرہ۔ حضور نے پوچھا کون ہے، حضور نے پوچھا کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے؟ کا نام ہے حبیب، یمن کا بادشاہ ہوں، آپ سے بات کرنے آیا ہوں، آپ کو منوانے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا، تو مانے گا یا میں مانوں گا؟ کہا سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، آپ نبی ہو؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کہ میں نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جادو جو ہے نا، جادو یہ آسمان پر نہیں چلتا، جادو جو ہے یہ آسمان پہ نہیں چلتا۔ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کر، ابھی اگر میں نے ٹکڑے کر دیے تو دیکھے گا میں دیکھوں گا، یا تو دیکھے گا یا میں دیکھوں گا، بعد میں پتہ چلے تو مکر جائے، بعد میں تو مکر بھی تو سکتا ہے نا۔ تو ایسا کر چلے جا، سارے مکے کے اندر اعلان کروا دے کہ اس ٹائم پر جبل ابو قبیس پر سارے جمع ہو جائیں، محمد رسول اللہ چاند کے دو ٹکڑے کرے گا۔ سارے لوگ جو ہے جمع ہو گئے جبل ابو قبیس پر۔ سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبیب یمنی کہنے لگا کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر اور ایک ٹکڑا ادھر۔ حبیب یمنی نے کہا تھا کہ میرے دو سوال ہیں۔ کتنے سوال ہیں؟ دو۔ جب یہ چاند دو ٹکڑے ہوئے نا، ادھر سے دو ٹکڑے ہوا، ادھر سے دل کی کیفیت جو ہے وہ بدل گئی، دل کی کیفیت بدل گئی۔ کہنے لگا ایک دوسرا بھی سوال ہے۔ حضور نے فرمایا کون سا سوال ہے؟ کہا وہ تو آپ بتاؤ گے نا، وہ تو آپ بتاؤ گے نا۔ اب دل کے اندر کیا خیال ہے مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ لوگ کہتے ہیں نا حضور کو غیب کا علم نہیں، حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ ارے حضور تو وہ ہیں جن کے بارے میں خالق کی کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ محبوب پیارے، ہم نے تو آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے، وہ کچھ سکھا دیا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ دوسرے مقام پر فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب کو کسی پر مسلط نہیں فرماتا الا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ حضور کی تو بڑی شان ہے۔ کہا میرے دل میں جو سوال ہے نا وہ تو آپ بتاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل کے اندر یہ خیال ہے، یہ سوال ہے، تیرا دل یہ کر رہا ہے کہ تیری ایک لڑکی ہے، ایک بچی ہے جو یمن میں ہے، وہ بالکل معذور ہے، ہاتھوں سے پاؤں سے جسم سمجھے فالج کی مریضہ ہے وہ، اور آنکھوں سے نابینا ہے، بستر سے وہ ہل نہیں سکتی۔ تیرا دل یہ کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے تاکہ میری وہ بچی ٹھیک ہو جائے، میری وہ بچی ٹھیک ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب تو یمن میں چلے جا، جا تیری بچی وہاں ٹھیک ہو گئی۔ حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا سرکار کا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، جاتا ہے تھوڑا سفر کرتا ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے سرکار کو، اتنا نورانی چہرہ سرکار کا، نورانی نورانی چہرہ۔ حضور نے فرمایا حبیب تم چلے جاؤ، تم بادشاہ بھی ہو، وہاں کے انتظامات بھی تمہیں سنبھالنے، تم چلے جاؤ وہاں پر۔ خیر حبیب یمنی
جب یمن پہنچتا ہے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، دیکھتا ہے وہ بچی جو بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی اس نے دروازہ کھولا۔ حبیب یمنی کہنے لگا کہ بیٹا تو اٹھ نہیں سکتی تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، بتا تو صحیح نا کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کہا آپ ایسے کریں نا، یہ کھڑے ہو کے بات بتانے والی نہیں ہے، آپ اندر تو آئیں، بیٹھیں، بیٹھ کے بتاتی ہوں۔ وہ بچی کہنے لگی کہ میں لیٹی ہوئی تھی تو میری والدہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا دیکھ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہیں۔ مجھے تو نظر نہیں آتا تھا لیکن میری ماں نے مجھے بتایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ وہ جو حبیب یمنی نے کہا تھا نا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، کہنے لگی میری ماں نے مجھے بتایا کہ آسمان پہ چاند کے آج 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند جڑتا ہے اور اس کے بعد ہمارے گھر کے اندر روشنی روشنی چھا جاتی ہے۔ ایک نورانی چہرے والے، حسین زلفوں والے شخصیت جو ہے، ایک بزرگ جو ہے وہ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں، میرا جسم جو ہے بالکل صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا تیرے باپ نے مکے میں رہ کے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہاں یمن میں رہ کے کلمہ پڑھ لے۔ حبیب یمنی کہنے لگا کہ بیٹا مجھے بھی کلمے والے نے کلمہ پڑھایا ہے، تجھے بھی کلمے والے نے آ کے کلمہ پڑھایا ہے، چل ہم دونوں مل کر تیری ماں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، اور یہ میلاد شریف یہ نیا کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے، 2 بیٹے جو ہے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کی شان زیادہ ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ ابا جان آدم علیہ السلام کی شان زیادہ ہے۔ ایک کہنے لگا کہ فرشتوں کی شان زیادہ ہے، کیوں؟ اور دوسرا کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام کی شان زیادہ ہے۔ دونوں باتیں کر رہے ہیں، مسئلے کے حل کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ ابا جان آپ یہ تو بتائیں آپ کی شان زیادہ ہے یا فرشتوں کی شان زیادہ ہے؟ آپ کی شان زیادہ ہے یا فرشتوں کی شان زیادہ ہے؟ فرمان لگے بیٹا نہ میری شان زیادہ ہے نہ فرشتوں کی شان زیادہ ہے، اس کائنات میں اگر خدا کے بعد کسی کی شان ہے تو وہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ انہی کے لیے تو محفل سجائی گئی ہے، صرف یہاں نہیں، گلی گلی ہر شہر بستی جو ہے سرکار کی آمد کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو پڑھ لیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ آپ کہہ دینا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہاروں، چلو بے سہاروں، اٹھو غم کے مارو، سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا۔ ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول منظور مستجاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب